حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو ننگے پاؤں برہنہ جسم بے ختنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، پھر قابل 70 اعضاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا، اس روز ہر شخص پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور ہر تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ پرنگے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں قرآنی آیت ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ۔ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سبھی لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اسی نے مجھے رلایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا: میزان پر جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا، اعمال نامہ ملنے کے وقت جب کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اس کی پیٹھ کے پیچھے میں اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے، اور صراط مستقیم پر جب کہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں،
لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ یفر المرء من اخی پوری پڑھی۔ اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول ہی اسی سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ فلاں بندے فلاں بندی نے فلاں دن فلاں وقت میری پیٹھ پر برا یا اچھا کام و عمل انجام دیا۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد مزید اس مفہوم کو واضح کر دیتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکالا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیے جب قیامت کے دن نہ صرف اعمال و افعال حرکات و سکنات کی جانچ ہوگی بلکہ کس ارادے کس نیت کن اغراض و مقاصد کے ساتھ کام انجام دیا گیا ہے اس کی بھی جانچ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بنا پر ہنسا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کے اپنے پروردگار کے ساتھ مقابلے پر ہنسا ہوں۔ بندہ عرض کرتا ہے یا رب تو مجھے ظلم سے نہیں بچائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں؟ بندہ پھر عرض کرتا ہے میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی دوسرے کو بطور گواہ جائز نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے نفس اور معزز کاتبوں کی شہادت تیرے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر ثبت کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بول کر گواہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہر عضو بول کر اس کی کرتوت بیان کرے گا، پھر اس بندے کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنے اعضاء کی گفتگو سن لے۔ بندہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر انہیں لعن طعن کرے گا اور کہے گا دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے پرے ہٹ جاؤ، میں تمہاری طرف سے لڑتا رہا اور مدافعت کرتا رہا اور تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ ہماری منزل اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، جنت کا حاصل ہے۔ یہ بہت قیمتی گراں اور بہت مہنگی ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی منصوبہ بندی و ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں وقت ہر لحظہ ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھیں، سفر کے دوران سو نہ جائیں، اس میں مگن نہ ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے، یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل ثابت کیا جائے، اپنی جان و مال اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں، لیاقتوں اور ہنرمندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگایا جائے۔ ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے؟ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، تو دنیا میں باپ کا نام کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو والدہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے،
لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے مطابق نام رکھو، اچھے اچھے نام رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: عہد شکن کے لیے قیامت کے روز ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کے عہد شکنی ہے۔ ابن ابطال اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہذہ عذرۃ فلاں بن فلاں میں ان لوگوں کے قول کا رد ہے جن کا خیال ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں ہی کے نام سے بلایا جائے گا، کیونکہ اس میں ان کے باپوں پر پردہ پوشی ہے۔ عوام میں جو بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر باپ کے نام سے پکارا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نام سے پکارا جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے اور دلیل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ تو والد ہیں اور نہ ہی ان کی والدہ ہے۔ جیسے انہیں پکارا جائے گا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکار دیا جائے گا۔ عمومی حکم میں اکثر و بیشتر مستثنیات ہوتے ہیں، یہ بھی اسی قبیل سے ہے، فقط واللہ اعلم۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔